تو 82 سال کے عمران خان کو آپ اگلی بار وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں اور پھر یہ امید کر رہے ہیں کہ وہ 90 95 100 سال کی عمر تک آپ کو ملک ٹھیک کر کے دے کے جائے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنا بہت سارا وقت ایک غلط ڈائریکشن میں ضائع کر رہے ہیں. دیٹ از ویری ایزی. آئی ایم ہیئر ود یو. میں آؤں, میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی بدتمیزی کروں گا, اگلے دن میں بھی ہیرو بن جاؤں, میں بھی اخباروں میں آ جاؤں. ابھی اس وقت ظاہر ہے اس وقت ایک ہوا ہے, اور وہ ہوا ہے عمران خان صاحب کا. ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک بہت ہی ہاؤ ہو کا عالم ہے, خان صاحب کی پاپولیرٹی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو پہلے ٹیچ کرنا چاہیے تھا, سکھانا چاہیے تھا, اور بعد میں شاید آپ یہ کام کسی اور پہ چھوڑ دیتے؟ آپ نے یہی کیوں سوچا؟ نہیں تو یہ ٹیچنگ ہی ہے نا, اس میں کیا کیا دیکھیں میں نے, تحریک میں ہی بناؤں گا. آپ پہلے قوم کی تربیت کرتے. وہ تو اپنے لوگوں کو نہیں معاف کر رہے. سہیل آفریدی کو بھی غدار کہہ رہے ہیں, شیر افضل مروت بیچارے کو بھی غدار کہہ رہے ہیں, وہ علیمہ خان صاحبہ کو بھی غدار کہہ رہے ہیں, وہ بیرسٹر گوہر کو بھی غدار کہہ رہے ہیں, وہ سلمان اکرم راجہ کو بھی غدار کہہ رہے ہیں. وہ تو ان بیچاروں نے غدار کی فیکٹری لگائی ہوئی ہے. اقرار بھائی, جب میری پہلی دفعہ آپ سے ملاقات ہوئی تھی تو میں نے ایک شعر پڑھ کے آپ کو بلایا تھا. سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں, یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. لیکن آج کل آپ بولتے ہیں تو پھول نہیں جھڑتے. کہ کوئی سالوں تک, مہینوں تک آپ کی ماں, آپ کی بہن, آپ کی اہلیہ, آپ کے بچے اس سے متعلق گندگی اور غلاظت انڈیلتا رہے. بدترین مہم چلی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے میری فیملی سے متعلق, میری والدہ سے متعلق, اب تک چل رہی ہے اور پچھلے 1.5-2 برس سے یہ سلسلہ جاری ہے. میں آف کورس میں ضرور چاہوں گا آپ جیسا کوئی نوجوان جو محنت سے, مڈل کلاس سے, جس کے والدین استاد ہیں, محنت کا ہے, وہ نوجوان پاکستان میں ضرور پارلیمنٹ تک انشاءاللہ العزیز پہنچے. ہوتا ہے کنگ نہیں بننا چاہتے, کنگ میکر بننا کبھی بھی نہیں. لیکن اقرار بھائی, جو ابھی تک کا آپ کا آئیڈیا ہے کہ پرسنالٹیز کو سامنے نہ لایا جائے, اگر ہم 10 لوگوں سے پوچھیں گے عوام راج تحریک کا, تو 10 کے 10 کے ذہن میں اقرار الحسن نہیں آئے گا. ٹھیک بات. ابھی تک آپ نے کون سے بس کنڈکٹر کے بیٹے کو آگے لائے ہیں, کس ٹیچر کے بیٹے کو, کون میٹنگز میں آپ کے ساتھ کھڑا ہے؟ میں پریس کانفرنس میں بھی آپ کو دیکھتا ہوں, میڈیا ریویژن اکیلے نظر آتے ہیں. آپ کا نقطہ بالکل ٹھیک ہے. آپ ایک ٹیچر تھے اور آپ کی پہلی اہلیہ ٹیچر تھی. پھر آپ جب مین اسٹریم میڈیا پہ آئے تو دوسری اہلیہ مین اسٹریم میڈیا سے تھی. آپ سوشل میڈیا پہ آئے تو تیسری اہلیہ سوشل میڈیا سے تھی. تو کیا چوتھی اہلیہ آپ کی سیاست سے؟ عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن, یہ الگ بات کہ دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ. تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ جب میں نہیں رہوں گا, مارا جاؤں گا اور اس دنیا سے چلا جاؤں گا, تو چند لوگ ہوں گے جو اچھے الفاظ میں یاد کریں گے کہ کچھ بہتر کر کے گیا ہوں میں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو سید معاذ بخاری پوڈ کاسٹ. حاضرین, آج کے ہمارے مہمان بہت خاص ہیں. پہلے یہ ایک استاد تھے, پھر یہ جرنلسٹ بنے, اور اب یہ ایک سیاستدان ہیں. میری مراد جناب سید اقرار الحسن صاحب. سر کیسے ہیں؟ اللہ کا احسان, آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بہت شکریہ. تھینک یو. ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کے بچپن سے. آپ کہاں پیدا ہوئے, کہاں پڑھتے رہے, کالج, اسکول, اس دور کا بتائیں. اچھا, میری پیدائش ویسے تو لاہور کی ہے, اور بہت ہی ینگ تھا میں جب پھر ہم مشہد مقدس ایران چلے گئے, تو کچھ وقت وہاں گزرا. بالکل ابتدائی ایام 2.5-3 سال تک جو ہے وہ وہیں مشہد کے کچھ ہلکی سی 3-4 سال والی بہت ہی تصویریں دیکھ کے کچھ یادیں ہیں وہاں کی. پھر اس کے بعد لاہور زیادہ وقت گزرا. پھر میں نے ابھی اسکولنگ شروع ہی کی تھی کہ پھر ہمیں فیصل آباد جانا پڑا, اور پھر وہاں گاؤں ہے چھوٹا سا, وہاں پھر میں نے میٹرک تک کی تعلیم گاؤں کے قریب ایک اسکول تھا وہاں سے حاصل کی. بیچ میں 2-3 سال کے لیے پھر لاہور آئے, لیکن زیادہ وقت پھر وہیں اسکولنگ کا گزرا. اور پھر میٹرک کے بعد لاہوری یونیورسٹی کالج, سب اسلامی کالج سے میں نے انٹرمیڈیٹ کیا, اور گورنمنٹ کالج لاہور سے پھر میرا گریجویشن اور ماسٹرز تھا پولیٹیکل سائنس میں. تو بس یہ سفر. اور پھر میں ماسٹرز کے 6th ایئر میں بھی پیپرز اور وہ چیزیں چل ہی نہیں تھیں کہ میری ہائرنگ پھر ARY میں بطور نیوز اینکر یا نیوز کاسٹر ہوئی. اچھا, تو یہ سفر ہے مختصراً. آپ کے ساتھ کراچی کو کیوں ایسوسیٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کراچی سے ہیں؟ اس لیے کہ میں نے کراچی میں جو میرے کریئر کا پیک کا وقت تھا, یا جو بہت ہی جس میں ٹیک آف کیا ہم نے, اور جس میں بہت لوگوں نے پہچاننا اور شناخت شروع ہوئی, وہ کراچی کا ہی وقت تھا. اور کراچی میں اس لیے تھا کہ ہمیں, میری جب ہائرنگ ہوئی تو کچھ وقت میں نے لاہور میں کام کیا ARY کے ساتھ, پھر ہم دبئی چلے گئے, کیونکہ نیوز کاسٹرز جو ہیں ان کا اسٹوڈیو میں ہونا ضروری ہے, کیونکہ اسٹوڈیو سے خبریں پڑھیں گے آپ. تو اسٹوڈیو اس وقت ہمارا ARY کا, جیو کا, وہ دبئی میں تھا, دبئی میڈیا سٹی میں. تو 4-5 سال میں نے وہاں خبریں پڑھی. پھر ARY نے کچھ اپنی فائنینشیل اور ٹیکس اور باقی چیزوں کی وجہ سے ڈیسیژن لیا کہ ہیڈ آفس کراچی شفٹ کر دیا جائے واپس. تو جب وہ ہیڈ آفس کراچی شفٹ ہوا تو لامحالہ ظاہر ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور آپشن ہی نہیں تھا کہ اگر ہم نے جاب کنٹینیو کرنی ہے تو پھر کراچی کے اسٹوڈیو سے خبریں پڑھیں. تو پھر کراچی آئے, کراچی کے اسٹوڈیو سے تقریباً 2 برس خبریں پڑھیں,
اور پھر ساتھ ساتھ پروگرام مل گیا, پروگرام شروع کیا. تو سریام پروگرام کی نوعیت تو یہی تھی کہ وہ آؤٹ ڈور پروگرام تھا, وہ ہم لاہور سے بھی کرتے تھے, وہ راول پنڈی سے بھی کرتے تھے, سرگودا سے بھی کرتے تھے, جی پورے ہر جگہ سے کرتے تھے. مگر یہ کہ اس کو بلڈ کرنے میں, اس کی وہ محنت میں اور اس کی اسٹرگل میں کبھی یہ ذہن میں ہی نہیں آیا کہ واپس لاہور چلیں. تو جب وہ اسٹیبلش ہو گیا تو پھر مجھے ایک دن یہ ریئلائز ہوا کہ اب میں کراچی میں کیوں ہوں, کیونکہ وہاں ہمارا کوئی ریلیٹیو, کوئی رشتے دار نہیں ہے. ظاہر بہت پیار ملا وہاں سے, بہت عزت لوگوں نے دی, بہت دوستیاں بنی, مگر یہ کہ وہ ایک ظاہر نیٹو سٹی کا تو لاہور ہی تھا. تو پھر یہ ہوا کہ ہم نے کراچی سے واپس لاہور آنے کا فیصلہ کیا, خاص طور پہ اس وقت جب تھوڑے سے اتنے پیسے اکٹھے ہو گئے کہ یار گھر اب اپنا بنایا جانا چاہیے. تو وہ پھر طے کیا کہ یار وہ لاہور ہی میں بننا چاہیے, وہ سب خالہ چچا ماموں کزنز ریلیٹیوز سارے سب یہیں پہ ہی تھے. تو اس کی وجہ سے پھر میں 2022 میں غالباً واپس لاہور شفٹ ہو گیا. تب سے 3-4 برس سے لاہور ہوں. لیکن وہی بات, کراچی پھر 10-12-15 دن جانا ہوتا ہی ہے مہینے میں, تو کراچی سے تعلق نہیں ٹوٹ سکتا. آپ استاد بھی رہے ہیں, اپنے اس سفر کا تھوڑا سا بتائیں. میں نے باقاعدہ ٹیچنگ تو نہیں کی, لیکن یہ تھا کہ جب میں گورنمنٹ کالج لاہور میں تھا تو میں نے کچھ مختلف اداروں میں, جس میں لاہور گرامر اسکول بہت بڑا نام ہے, LGS کبانا برانچ میں, تو میں نے بطور کوچ ڈبیٹنگ کے حوالے سے ضرور کوچنگ کی مختلف اسکولس کے اندر, اور اس زمانے میں بڑے اچھے پیسے ملتے تھے اس کے. تو وہ ٹیچنگ کا اگر آپ کہیے یا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی, تو وہ یہ تھا کہ بس ڈبیٹنگ کی کوچنگ کے لیے جایا تھا. اور پھر آپ ایئر وائی کے ساتھ سر کتنا عرصہ منسوب رہے؟ 21 برس. 21 سال. 2005 میں میں نے لاہور سے یہیں تو فیل روڈ میں کینٹ آفس تھا ARY کا بیورو آفس, تو وہاں سے شروع کیا. اور کس پیکج پہ سٹارٹ کیا تھا 2005 میں؟ جب 2005 میں شروع کیا تھا نا, تو میرا چونکہ ہائرنگ ہوئی تھی بطور نیوز کاسٹر, اور وہ ظاہر ہم نے پیسے ویسے تو پوچھا ہی نہیں تھا ہمیں, تو یار ہم سے پیسے لے لیں اور تو ہم سے پڑھوا لیں. ٹھیک ہے. تو وہ میں نے اس پر کبھی بات ہی نہیں کی. ٹھیک ہے. کہ مجھے کتنے پیسے چاہیے یا کیا ہوگا. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ وہ ویزاز کا کچھ ایشو آ گیا. ایک وہاں پہ ہر ایک کمپنی کا ایک لمٹ ہوتی ہے ویزوں کی, تو وہ لمٹ جو ہے وہ انکریز ہو گئی تھی ARY کی. وہ نئی لمٹ کے لیے انہوں نے اپلائی کر رکھا تھا, اس میں کچھ وقت لگنا تھا. تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ پھر 6-8 مہینے بعد دوبارہ پتہ کیجیے گا کہ جب ویزا کا. میں نے کہا پتہ کروں گا, تب تک تو نکل جائے گی ٹرین. تو میں نے بھی کہا, ان کا بھی خیال تھا کہ پھر مجھے لاہور بیورو میں بطور رپورٹر کام کر لینا چاہیے, تاکہ میری ٹریننگ بھی ہو جائے, میں کچھ فیلڈ رپورٹنگ سیکھ بھی جاؤں, اور پھر جیسے ہی ویزے آئیں تو مجھے بطور نیوز کاسٹر یہ بھجوا دیں دبئی. تو وہ 6-8 مہینے میں نے کام کیا, اور اس میں بھی پہلے 1-2 مہینے جب میں کام کر رہا تھا تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ میں ایک طرف سے ان پیڈ انٹرنشپ پہ ہوں, سیکھ رہا ہوں, اور تو کوئی توقع نہیں تھی میری کہ مجھے پیسے ملیں گے. تو پہلے مہینے کے بعد مجھے ایک لفافہ جو ہے, وہ کہتے ہیں لفافہ صحافی, تو جو ہمارے بیورو چیف تھے انہوں نے وہ انویلپ دیا, تو اس میں 15,000 روپے کا چیک تھا. تو آپ یوں کہہ لیں کہ ARY کی جو میری پہلی سیلری تھی بطور رپورٹر وہ 15,000 روپے تھی. 6-8 مہینے وہ 15,000 روپے کنٹینیو ہوا. پھر ہم دبئی چلے گئے, غالباً وہاں 4,000 درہم سے شروع ہوا. وہ 4,000 درہم اس زمانے میں ٹھیک پیسے تھے, یعنی آپ کہہ لیجیے کچھ 20 روپے کا 80,000 لاکھ روپے. پھر فلیٹ جو ہے وہ دیا ہوا تھا آفس نے, آنے جانے کا, گاڑی کا, سب وہ دفتر کی ذمہ داری تھی. اور وہ صرف یہ تھا کہ چونکہ پہلی بار جب آپ جاتے ہیں تو 2 یا 3 مہینے کا ویزا ہوتا ہے, جس کے بعد اقامہ لگتا ہے. تو وہ یہی تھا کہ یہ اس دوران یہ ہے, پھر جب اقامے کی بات ہوگی اور آپ ٹھیک پرفارم کریں گے تو پھر میری جو سیلری تھی, یعنی پہلی سیلری ایکچوئل سیلری جو تھی وہ 9,500 درہم. اچھا. یعنی 2.5 مہینے بعد 2 مہینے بعد جب اقامہ لگ گیا اور واپس گئے, تو پھر 9,500 درہم سے 9,500 درہم کا مطلب 3-3.5 لاکھ روپے 4 لاکھ روپے 2006 میں. جب 17-18 روپے کا یا 19 روپے کا یہ تھا درہم, اگر ہم 70-80 روپے کا تو درہم آج کے حساب سے کنورٹ کریں تو وہ تو کافی اچھے خاصے پیسے بنتے ہیں. اور اس زمانے میں بہت اچھے خاصے پیسے تھے. ہم نے خوب عیاشی کی دبئی میں, بہت اچھا وقت گزارا, اور الحمدللہ جب کراچی بھی آئے تو بہت اچھا وقت تھا. فائنینشیل بھائی سے دوستی بھی ادھر ہی ہوئی, وسیم سے وہیں دوستی ہوئی. وسیم ظاہر ہے چونکہ اکیلے تھے, میری چونکہ اینی سے شادی ہو گئی تھی, تو جب گھر کے کھانے ہوتے تھے یا کچھ, تو پھر وسیم گھر پہ ہی ہمارے ساتھ ہی ہوتے تھے. تو وہ ان کو جو فیملی والا وہ چاہیے ہوتا تھا تو پھر آ جاتے تھے ہمارے پاس, ورنہ پھر وہ ظاہر دوستوں کے ساتھ اکیلے رہتے تھے. تو وہاں پھر ہمارا یہ تھا کہ ہم سب اکٹھے شاپنگ پہ جاتے تھے. ہمارے مرحوم دوست راجہ مطلوب صاحب, ہمارے ایک اور بڑے قریبی دوست تھے نجیب عدن,
تو ہم سب نے خوب ہنگامہ کیا وہاں 4 برس 3 برس. نئے نئے ظاہر ہے کالج یونیورسٹی سے نکلے ہوئے تھے, ماں باپ کی پابندیاں ہوتی ہیں کہ کتنے بجے آؤ گے, وہاں پہ وہ بھی پابندی نہیں تھی, پیسے بھی آنا شروع ہو گئے تھے, اپارٹمنٹ بھی دے رکھا تھا ادارے نے, گاڑی کا بھی کوئی خرچ نہیں تھا, تو پیسے بھی وافر تھے, تو دبئی بھی تھا. تو ہم نے بڑا اچھا وقت گزارا وہاں. ٹھیک ہے. اور پہلی شادی سر کب کی, کیسے کی؟ جی 2005 میں ہی, 5 اور 6 میں ہی, یعنی ہم نے فون پہ نکاح کیا, اور وہ اس لیے کہ ظاہر اس میں پھر ڈاکومنٹیشن کی ضرورت تھی انہیں دبئی بلوانے کے لیے. پھر وہ سارا پروسیس کمپلیٹ کیا, پھر ان کو میں وہ جو اسپاؤس ویزا ہوتا ہے اسی پہ پھر ان کو میں نے مدعو کیا. اور کتنے سال جو ہے جو آپ کی فرسٹ وائف ہیں وہ آپ کی اونلی وائف رہی؟ میری 21 برس 22 برس ہو گئے, وہی ایئر وائز جتنا تعلق ہے اینی کے ساتھ تھی کہ اس سے 1.5-2 برس پہلے سے پھر وہ یہاں پڑھایا کرتی تھیں, اور تب سے ذرا وہ ادب کی ڈسکشن, اور چونکہ وہ خود بھی اردو سے ان کا بیک گراؤنڈ تھا, اردو لٹریچر پڑھا ہوا تھا. میں بھی جب گورنمنٹ کالج لاہور میں تھا تو پھر یہی کتابیں اور یہی چیزیں زندگی میں ہوتی تھیں, تو ہم اس پر بہت ساری ڈسکشنز کیا کرتے تھے, منٹو پر, اسما چغتائی پر, فراق پر, میر پر, سب پر. تو وہ تو ایک سلسلہ تھا, اور پھر ہمیں ایک وقت میں لگا کہ اس کو ایک نام دینا چاہیے رشتے کو. اور کتنے سال وہ اور آپ تھے آپ کی دوسری شادی تک, کتنے سال؟ 2012 میں پھر ہماری دوسری شادی ہوئی, یعنی آپ کہہ لیجئے کہ 7 برس 7 سال ہم ساتھ رہے, اس میں 4-5 سال دبئی کے اور 1-2 سال جو ہیں وہ کراچی کے. تو 2012 میں پھر فرا آئی زندگی میں, اور 2024 میں اب سلسان بھی بھول گیا روستا. ٹھیک ہے. عام انسان کو تو ایک برتھ ڈے ایک اینیورسری یاد نہیں رہتی, آپ 3 برتھ ڈے. نہیں, مجھے بالکل نہیں یاد رہتی, میں اس معاملے میں شدید نالائق ہوں. ایون ایک بھی جب تھی اینی کے ساتھ بھی مجھے اپنی اینیورسری کی تاریخ اور وہ یاد نہیں رہتا تھا. تو یہ میری نالائقی ہے, اور یہ بہت سارے لوگوں کی نالائقی ہوتی ہے. تو میں تو وہی اس پہ بس معافی ہی مانگ لیتا ہوں کہ بھائی یہ مجھ سے نہ توقع کریں کہ مجھے اینیورسری یا برتھ ڈے یاد رہے. تو اب سارے گھر میں سے کوئی نہ کوئی تیاری کر لیتا ہے اور ہم پھر شامل ہو جاتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے. اچھا اقرار بھائی, آپ نے بتایا کہ آپ نے ایک بہت ایسا سٹارٹ لیا کہ آپ نے بہت تیزی سے بلوم کی طرف آپ کا سفر جاری کیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین روزگار دیا, شناخت دی, آپ کے پاس شناخت تھی, 60-70 لاکھ روپے تنخواہ تھی, 3 بیویاں تھیں, گاڑیاں تھیں, گھر الحمدللہ, کسی چیز کی کمی نہیں تھی. کیا سوچ کے ایک دم اتنا بڑا شفٹ لے لیا کہ پالیٹکس میں آ گئے, نئے آئیڈیا کے ساتھ آ گئے؟ اور کیا یہ پتا تھا کہ اس طرح ٹرولنگ کا سامنا بھی کرنا پڑے گا, یا یو ور تھنکنگ کہ آئی ول کم اینڈ آئی ول ڈیفیٹ اور چھا جائیں گے؟ نہیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں نے تاریخ پڑھ رکھی ہے, پولیٹیکل سائنس کا طالب علم ہوں. دنیا کی ہسٹری میں, دنیا کی تاریخ میں جتنی تحریکیں, جتنی پولیٹیکل پارٹیز, یا جتنے بھی افراد جن کو آج ہم عزت سے یاد کرتے ہیں, تکریم سے یاد کرتے ہیں, سب نے اپنی زندگی میں اس سے کئی ہزار گنا زیادہ چیلنجز, زیادہ تنقید, زیادہ گالم گلوچ اور زیادہ الزامات کا سامنا کیا ہے. لیکن آپ کے اور میرے لیے تو سب سے بڑی ہستی اس روئے زمین کی اور اس کائنات کی آپ کے اور میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہی ہے نا. آپ کے جوتوں پر لگی خاک کے ذروں کے برابر بھی نہیں ہم, لیکن ظاہر آپ ہی سے سیکھتے ہیں, انہی کی سنت سے الٹیمیٹلی حوصلہ اور ہمت ملتی ہے. تو آپ جیسی شخصیت نے بھی جب اپنا پیغام, اپنا میسج یا اسلام جیسی تحریک کا آغاز کیا, تو ہم جانتے ہیں کہ کیا کیا کچھ گزری, ان پر لوگوں نے دیوانہ کہا, شاعر کہا. تو بلکہ ابھی کل میں عمران خان صاحب کا ایک انٹرویو سن رہا تھا سہیل وڑائی صاحب کے ساتھ جو ان کا ہے, تو سہیل وڑائی صاحب نے ان سے یہی پوچھا کہ اتنا بڑا سٹار شوکت خانم اور ورلڈ کپ, اور اس زمانے میں تو بالکل بیچارے اسٹرگل کر رہے تھے, تو یہ کس جگہ آ گئے اب؟ تو آپ کو لوگ جو ہے نا وہ سیاستدان کے طور پر تنقید بھی کرتے ہیں. تو انہوں نے بھی یہی کہا, اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ زندگی میں آپ نے جو اچیو کر لیا ہوتا ہے, صرف یہ سوچ کر کہ لوگ مجھ پر تنقید کریں گے یا مجھ پر الزام لگائیں گے, آپ نے وہ کام کرنے سے باز نہیں رہنا ہوتا جسے آپ ٹھیک سمجھتے ہیں. تو یہ بڑی irrelevant سی بات ہے کہ میں وہ کام کروں جس میں میں پاپولر رہوں, یا میں صرف وہی کام کروں جس میں میں مقبول رہوں, یا میں صرف وہی کام کروں. یہ آپ کو بالکل بہاؤ کے مخالف جانا چاہیے, اور جو بات ٹھیک سمجھتے ہوں اس بات کو بوانگے دھول کہنا چاہیے, اور میں بھی وہی کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. لیکن سر مقصد کیا تھا عوام راج تحریک کا؟ واز اٹ یور پرسنل انٹرسٹ یا اس کا کوئی نیشنل انٹرسٹ تھا آپ کے ذہن میں؟ کیا پرسنل انٹرسٹ تو نہیں ہے, میں تو
میں تو بار بار کہتا ہوں کہ بھائی آپ مجھے کعبۃ اللہ لے جا کے مجھ سے قرآن مجید پہ ہاتھ رکھوا کے حلف لے لیجئے، اور میں اب بھی یہ حلف دیتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہ بنا کے کہ میرا ذاتی نہ آج کوئی مفاد اس تحریک سے وابستہ ہے اور نہ انشاءاللہ آئندہ کبھی ہوگا، نہ میں کبھی اس میں کوئی عہدہ لوں گا، نہ کوئی فیصلے کا اختیار، نہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ کوئی مفاد۔ میں بار بار یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ تحریک نہ کسی کے کہنے پر، نہ کسی کی ایما پر، نہ کسی کی سپورٹ سے، نہ کسی کو خوش کرنے کے لیے اور نہ کسی کے خلاف، یہ تحریک پاکستان کے عام لوگوں، پاکستان کے غریبوں، پاکستان کے مڈل کلاس لوگوں کو امپاور کرنے کی تحریک ہے۔ میں اس بات پر بہت شدت سے یقین رکھتا ہوں کہ 99% لوگ جو ہیں اس ملک کے، جو مڈل کلاس سے ہیں، لوور مڈل کلاس سے ہیں، غربت میں ہیں، خط غربت سے نیچے ہیں، ان 99% لوگوں کی 0% نمائندگی ہے پارلیمان میں یا اقتدار میں۔ کیوں نہ ان لوگوں کی نمائندگی کو یقینی بنایا جائے، اور اس نمائندگی کو یقینی بنانے کے لیے، مڈل کلاس کے لوگوں کو آگے لانے کے لیے، عام لوگوں کو برسر اقتدار لانے کے لیے جو سب سے بہترین ٹول ہو سکتا ہے، وہ ٹول ہو سکتا ہے ایک ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹی، کہ جس میں کوئی ایک امیر زیادہ مالک بن کر نہ بیٹھا ہو، سانپ بن کے 30-40 سال قابض نہ رہے، کہ کوئی ایک فیملی جو ہے وہ اون نہ کرتی ہے اس پولیٹیکل پارٹی کو، اس پولیٹیکل پارٹی کے عام لوگ مالک ہوں، ان کے بچے اس پارٹی کے مالک ہوں، جیسے ساری دنیا کی پولیٹیکل پارٹیز میں ہوتا ہے، اور وہ پارٹی میک شور کرے کہ سب کے پاس ایکول اپارچونٹی ہو، مزدور کی بیٹی، ریڑھی والے کا بیٹا، کسان، محنت کش، سب کی اولادیں وڈیروں جاگیرداروں کی اولادوں کے بالکل برابر ٹریٹ کی جائیں، میرٹ کی بنیاد پر اور انٹرنل الیکشن کی بنیاد پر، اور ان میں سے جو سب سے بیسٹ لوگ ہوں وہ آئیں اور ملک کو رول کریں اور پارٹی کو بھی الٹیمیٹلی چلائیں، اور پارٹی کے عہدے بھی انہیں کے پاس ہوں۔ تو یہ صرف اور صرف اس ملک کے غریب لوگوں، اس ملک کے مڈل کلاس کے لوگوں کو اور اس ملک کے عام لوگوں کو برابر کا اقتدار کا، اختیار کا حق دینے کی تحریک ہے، جس کا کسی اور بات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں آئیے نا اس نظریے پر بات کریں، اس میں کیا خرابی ہے، اس کی امپلیمنٹیشن میں آپ کو کیا پرابلم دکھائی دیتا ہے، اس کی پریکٹیکلٹی پہ بات کرتے ہیں، اس میں جو فلاز ہو سکتے ہیں، میں کوئی حرف آخر تو نہیں ہوں، ان کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مل کر ایک لیول پلینگ فیلڈ دیتے ہیں اس ملک میں مزدور، کسانوں اور ریڑھی والوں کے بچوں کو، ڈرائیوروں اور کنڈکٹروں کی اولادوں کو، رکشے والوں کے بچوں کو، کہ وہ بھی وڈیروں اور جاگیرداروں کے مقابلے میں اپنی قابلیت کو آزما سکیں، اپنی صلاحیت کو آزما سکیں۔ اقرار صاحب، جیسے ابھی آپ نے آئیڈیا بتایا، دیٹ از ویری بریلینٹ آئیڈیا، اور میرا خیال ہے اس میں کہیں پہ کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ جی ایسے ہی آپ کیا سمجھتے ہیں پھر اس آئیڈیا پر تنقید کیوں ہو رہی ہے؟ کون سی چیزیں اس کے پیچھے ہیں؟ کیوں اس کو اتنی بری طرح سے بہت سادہ سی بات ہے، 78 برسوں سے اس قوم کا اور اس ملک کے لوگوں کا ایک مزاج ہے، اور ظاہر ہے جب بھی آپ کوئی نئی بات لے کر آتے ہیں تو پہلے سے اپنے خول میں بند لوگ اتنی آسانی سے کسی بھی نئے آئیڈیا کو ویلکم نہیں کرتے۔ میں پھر کہوں گا کہ دنیا بھر میں آپ تحریکیں اور شخصیات اٹھا کے دیکھ لیجئے، جس نے لوگوں کے بھلے کی بات کی، لوگ اسی کے مخالف ہو گئے۔ آج آپ اور ہم سقراط کو بہت عزت سے یاد کرتے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایتھنز پورا شہر ان کے خلاف تھا، اور سارے شہر نے شہری عدالت لگا کے ان کو زہر کا پیالہ پینے کی سزا دی تھی۔ لوگوں نے ہم نے دیکھا کہ منصور حلاج جیسے لوگوں کو دار پر کھینچا گیا، کسی کی کھال اتروائی گئی، کسی کو زہر کا پیالہ پینا پڑا، کسی کو سجدے میں شہید کیا گیا۔ تو مذہبی غیر مذہبی جتنی معتبر شخصیات آپ نام لیں تو اپنے زمانے میں سب نے لوگوں کے بھلے کی بات کی، لیکن لوگ ہی مخالف ہے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ جس سے میں پریشان ہوں یا گھبرا جاؤں۔ یہ ایسا ہی ہوتا ہے، وقت لگتا ہے لوگوں کو بات سمجھنے میں۔ مجھے یقین ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اقرار الحسن اپنے کسی منصب، اپنے کسی عہدے یا اپنے مفاد کے لیے یہ جد و جہد نہیں کر رہا، وہ بار بار حلفاً یہ بات کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کی اسٹرگل ہے۔ اور عملی طور پر پہلے تو یہ ہوتا ہے نا، ہر سیاستدان، ہر شخص، ہر لیڈر وہ آتا ہے آ کے کہتا ہے کہ جناب میں آپ لوگوں کو آگے لاؤں گا، میں مڈل کلاس کے لوگوں کو آگے لاؤں گا، میں نوجوانوں کو آگے لاؤں گا، لیکن جو سب سے مرکزی کرسی ہوتی ہے اس پہ خود چپک کے بیٹھ جاتا ہے 30-40 سال تک۔ تو اتنی بڑی منافقت کے جو اصل رول ہے وہاں تو آپ بیٹھ گئے ہیں، تو اب کس کو آپ آگے لائیں گے؟ اب تو صرف اپنے غلاموں کو جو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے، جو آپ کی چاپلوسی کریں گے، جو آپ کی خوشامد کریں گے، صرف وہی لوگ آگے آئیں گے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کسی کرسی پر نہیں ہوں، ہر کرسی خالی ہے، اور میں کسی کرسی پر کبھی نہیں ہوں گا۔ سب کے پاس برابر کا موقع ہے، عام لوگوں کے پاس، مڈل کلاس نوجوانوں کے پاس، مزدوروں کے پاس، محنت کشوں کے پاس، کسانوں کے پاس، ان کی اولادوں کے پاس، کہ وہ آئیں اور ان میں سے کسی بھی کرسی پر اپنی قابلیت کے مطابق پہنچیں اور اس ملک کو، اس پارٹی کو سرو کریں جو عوام راج کے نتیجے میں ہمارے سے وجود میں آئے گی۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس بات پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے، اور اس بات پر کوئی اعتراض کر بھی نہیں رہا، چونکہ نظریے پر یا بیانیے پر کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔
تو وہ آج جا کے کیا تنقید ہو رہی ہے, اقرار الحسن جم ٹھیک نہیں کر رہا, اقرار الحسن کے گھٹنے صحیح نہیں تھے, اقرار الحسن نے وزن صحیح نہیں اٹھایا ہوا تھا, اقرار الحسن جو ہے نا وہ ایئرپورٹ پہ FIA والے سے زیادہ چیخ کے بات کر رہا تھا. بھائی وہی 6 مہینے پہلے چیخ کے بات کر رہا تھا تو آپ کو اقرار الحسن اچھا لگ رہا تھا, لیکن اب آپ کو برا لگ رہا ہے کیونکہ وہ ظاہر آپ کی پولیٹیکل اوپوننٹ کے طور پر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. تو نظریے پر تو بات کر ہی کوئی نہیں رہا, اس لیے کہ نظریے پر کوئی بات کر ہی نہیں سکتا. کون کہے گا کہ پولیٹیکل پارٹی میں جمہوریت نہیں ہونی چاہیے؟ کون کہے گا کہ پارٹی کے اپنے اندر میرٹ نہیں ہونا چاہیے؟ کون کہے گا کہ یہ پارٹیاں جو ملک میں آئین کی بالادستی کی بات کرتی ہیں اپنے آئین پر عمل کیوں نہیں کرتی؟ کون اس بات سے انکار کرے گا کہ مڈل کلاس کے لوگوں کو وفاداری, چاپلوسی یا خوشامد کی بجائے قابلیت, صلاحیت اور میرٹ کی بنیاد پر آگے آنے کا ایک نظام اور سسٹم بنانا چاہیے؟ کون کہے گا کہ اس سسٹم سے لڑنے کے لیے, اس نظام سے لڑنے کے لیے یا اسٹیبلشمنٹ کے ادارے کے مقابلے میں کوئی کامیابی حاصل کرنے کے لیے شخصیات کی بجائے آپ کو نظام بنانا پڑے گا, آپ کو سسٹم لانا پڑے گا, آپ کو ادارہ تشکیل دینا ہوگا؟ اس بات سے کون انکار کرے گا؟ تو چونکہ یہ بات بالکل بظاہر ٹھیک بات لگتی ہے, تو آج آ کے وہ جو نزلہ گرتا ہے پھر وہ اقرار الحسن پہ وہ گرتا ہے کہ جناب اقرار الحسن جو ہے نا وہ یہ والا کندھا اوپر تھا, یہ والا کندھا ٹھیک نہیں تھا. تو وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ لوگ اپنی توانائیاں ضائع کر رہے ہیں, اپنی انرجیز ویسٹ کر رہے ہیں. ہمارا جب تک آپ نظریے کے مخالف کوئی دلیل یا منطق نہیں لے کر آئیں گے, یہ نظریہ اپنی جگہ قائم رہے گا, کھڑا رہے گا, اور ایک وقت آئے گا کہ یہ پاکستان کی مڈل کلاس کو بھی کھڑا کر دے گا انشاءاللہ. اقرار بھائی کافی آپ کی مجھے پرسنالٹی ہیروئک لگتی ہے. آپ کو تو کسی ہالی ووڈ کی ٹرین میں بیٹھ جانا چاہیے تھا. آپ کہاں پارلیمنٹ کی سفر پر, کبھی جیل, اور آپ کو پتہ ہے کیا آپ بھی ایسی قربانی دینے کے لیے تیار؟ میں نے تو کبھی اپنے پروگرام میں بھی میں کسی قربانی سے نہیں گھبرایا. آپ جانتے ہیں ہم نے جیلیں کاٹی, ہم نے مقدمے جھیلے, ابھی بھی بہت سارے مقدموں میں حاضریاں لگتی ہیں ہماری. بہت مرتبہ فائرنگ کا سامنا کیا, گالیاں کھائیں, مکے برداشت کیے, دھکے سہے, تفضیل, جو کچھ کیا کچھ ہے جو سریام پروگرام کے سفر میں نہیں ہوا ہمارے ساتھ, اور کبھی ماتھے پہ شکن نہیں آئی الحمدللہ. تو قربانی سے نہیں گھبراتا. لیکن آپ نے کہا نا پارلیمنٹ کا, یہ پارلیمنٹ کا سفر نہیں ہے. فار می اٹ از ناٹ. میں آف کورس میں ضرور چاہوں گا آپ جیسا کوئی نوجوان جو محنت سے, مڈل کلاس سے, جس کے والدین استاد ہیں, جس کے والدین کوئی دکاندار ہیں, کوئی محنت کش ہیں, کچھ وہ نوجوان پاکستان میں ضرور پارلیمنٹ تک انشاءاللہ العزیز پہنچیں. اور میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں نا, وہ یہ الگ بات کہ کیا ہے, ہاں شعر نکل گیا دماغ سے, یہ الگ بات کہ دفنائیں گے عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن, یہ الگ بات کہ دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ. تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ جب میں نہیں رہوں گا, مارا جاؤں گا اور اس دنیا سے چلا جاؤں گا, تو چند لوگ ہوں گے جو اچھے الفاظ میں یاد کریں گے کہ کچھ بہتر کر کے گیا ہوں میں انشاءاللہ. لیکن اقرار بھائی, جو ابھی تک کا آپ کا آئیڈیا ہے کہ پرسنالٹیز کو سامنے نہ لایا جائے, اگر ہم 10 لوگوں سے پوچھیں گے عوام راج تحریک کا, تو 10 کے 10 کے ذہن میں اقرار الحسن ہی آئے گا. ٹھیک بات. ابھی تک آپ نے کون سے بس کنڈکٹر کے بیٹے کو آگے لائے ہیں, کس ٹیچر کے بیٹے کو, کون میٹنگز میں آپ کے ساتھ کھڑا ہے؟ میں پریس کانفرنس میں بھی آپ کو دیکھتا ہوں, میڈیا ریویژن اکیلے نظر آتے ہیں. آپ کا نقطہ بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں ایک تو یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ ابھی یہ 3 مہینے کا ایک بالکل ہی نوزائیدہ پلیٹ فارم ہے, اور اس میں اگر میں کسی کنڈکٹر کے بیٹے کو لا کے کھڑا کر دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ جناب آئیے اور آپ اس پریس کانفرنس سے خطاب کیجیے, اگلی پوڈ کاسٹ میں آپ ہی اعتراض کریں گے کہ سر باقی کوئی کیوں نہیں تھا اسٹیج کے اوپر, اس کو کس قابلیت کی بنیاد پر آپ لائے تھے, یا وہ کون سا میرٹ تھا کہ, تو آپ بھی پسند ناپسند کر رہے ہیں, اپنی مرضی کے لوگوں کو آگے لا رہے ہیں اور باقی لوگوں کو نہیں لا رہے. تو یا تو میں جو اس وقت 5 لاکھ رجسٹرڈ لوگ ہیں سب کو مائک پہ لا کے کھڑا کر دوں تو شاید یہ اعتراض ختم ہو, ورنہ ان میں سے 4 لوگوں کو بھی میں اگر پریس کانفرنس میں لے کر آتا ہوں یا وہ مائک کے سامنے بیٹھیں گے, تو الٹیمیٹلی اس سے اگلا سوال یہ ہوگا ان کو کس بنیاد پر آگے لایا گیا ہے, یا یہ کون سے میرٹ سے گزر کر آئے ہیں. تو تھوڑا سا انتظار کر لیجئے, ہم نے پوری ڈیڈ لائنز اور ٹائم لائنز دے رکھی ہیں. یعنی ابھی ہم نے ڈسٹرکٹس میں, تحصیلوں میں عہدے داران کی اناؤنسمنٹ کا آغاز کر دیا ہے. 15 جون تک یہ عمل مکمل ہو جائے گا. پاکستان کی ہر تحصیل میں اور ہر ڈسٹرکٹ میں عہدے داران سامنے آ جائیں گے. پھر آپ کو پتا ہوگا کہ یار آپ نے وہاڑی میں اگر گئے ہوئے ہیں اور وہاں بات کرنی ہے, تو وہاڑی کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ فار ایگزامپل وہ وہاں کی پریس کانفرنس کو لیڈ کر رہا ہوگا, یا وہ اسٹیج پہ سب سے آگے بیٹھا ہوا ہوگا. ابھی تو سب لوگ ایکولی اس کے ممبر ہیں. پھر ہم نے طے کیا ہے کہ ہر چیز آٹو پہ لے جائیں گے. اگلے 15 سے دن میں, 1 مہینے کے اندر ہم بیسک سسٹم لے آئیں گے جس میں آپ کی ہر چیز ایویلویٹ ہو رہی ہوگی. آپ کی تعلیم کتنی ہے, آپ کے کردار FIRs کتنی ہے, کتنی میں کنوکٹڈ ہیں, کتنی میں مدعی ہیں, کتنے ممبرز بنائے ہیں, کتنے ممبرشپ کیمپس لگائے ہیں, لوکیشن کی بنیاد پر, پکچرز کی بنیاد پر AI ہر چیز کو ویریفائی کر رہا ہوگا. آپ نے کتنے جلسے جلوسوں میں شرکت کی ہے, کتنے سیمینارز میں آئے ہیں, QR کوڈ ہر جگہ سکین ہوگا آپ کے QR کوڈ سکیننگ مشینز کے ذریعے, کتنی ٹویٹس کی ہیں, کتنی پوسٹس کی ہیں, وہ سب چیزیں ٹریک کر رہا ہوگا وہ سسٹم. اور اس کی بنیاد پہ آپ کو رینکنگ, گریڈز, ریٹنگز اور
پوائنٹس اور سکورز مل رہے ہوں گے تو ہر ایک شخص کے پوائنٹس کو جانتا ہوگا. یعنی آپ جائیے لاہور کی تحصیل رائیونڈ کی یونین کاؤنسل 151 فار ایگزامپل, اس میں کون پہلے نمبر پہ ہے, کون دوسرے نمبر پہ ہے, کون تیسرے نمبر پہ. پہلے نمبر والے پہ کلک کیجئے, اس نے کیا کیا ہے, کس چیز کے کتنے پوائنٹس ہیں, پچھلے 6 مہینے میں اس نے کیا 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 ہے, کتنی ٹویٹس کی ہیں, کتنی پوسٹ, ہر چیز ایک دوسرے کے سامنے ہوگی. اس سسٹم کے ذریعے جو لوگ اوپر آئیں گے, جو پنجاب کا پریزیڈنٹ ہوگا, جو ڈسٹرکٹ لاہور کا پریزیڈنٹ ہوگا, جو پاکستان میں چیئرمین ہوگا, وہ لوگ الٹیمیٹلی چہرے برداشت ہو جائیں گے. 3 مہینے میں اگر ہم یہ توقع کریں کہ میں, اور پھر اس پہ اس سے زیادہ اعتراضات ہوں گے کہ جی یہ جن کو آپ آگے لا رہے ہیں کس بنیاد پہ لا رہے ہیں, تو وہ سسٹم بن رہا ہے اور ہم نے پوری ٹائم لائن دے رکھی ہے انشاءاللہ. تو اگلے 3 مہینے کے اندر آپ کو چہرے دکھائی دینا شروع ہو جائیں گے. آف کورس ابھی یہ بات بھی ہے کہ ایک نظریے کو سمجھنے میں اپنے اندر بہت سارے سوالات ہیں. ہمارے ساتھ جو نوجوان آ رہے ہیں وہ بہت سارے سوال کر رہے ہیں. تو کسی بھی ایسے شخص کو آپ اگر تحریک کی نمائندگی کے لیے آپ کے سامنے بٹھا دیں اور آپ کے 2 سوالوں کے جواب میں وہ بالکل ہی تحریک کا نظریہ الٹ بنا کے کچھ پیش کر دے تو ظاہر الٹیمیٹلی اس سے نقصان ہوگا تحریک کا. تو ان کی ٹریننگ, ان کی تربیت, اس کا ایک پورا نظام معرض وجود میں آ رہا ہے انشاءاللہ. آپ کا یہ شکوہ بہت جلد دور ہو جائے گا. آپ کو بہت جلد انشاءاللہ اقرار الحسن کہیں دکھائی نہیں دے گا. یہ نوجوان ہوں گے, وہ لیڈ کریں گے اور وہی چہرہ ہوں گے اس تحریک کا. میں بطور برانڈ ایمبیسڈر کبھی کبھی مفت کا ان پیڈ برانڈ ایمبیسڈر وہ رہوں گا. جہاں جہاں ضرورت پڑے گی آواز پہنچانے میں, گلی گلی جانے میں, وہ کام میں کچھ عرصے تک اپنے طور پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ. ہم اقرار بھائی دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو سرکاری دفاتر میں لوگوں کو دوڑیں لگواتا ہے, ساری زندگی بالکل ڈفرینٹ لائف گزارتا ہے. ریٹائرمنٹ کے بعد داڑھی رکھتا ہے, ٹوپی پہنتا ہے, مسجد جاتا ہے, حج کرتا ہے, حج حساب بن جاتا ہے. جی آپ نے کیوں اپنے کریئر کے پیک پہ سب کچھ چھوڑ دیا؟ وائی ناٹ یہی آئیڈیا آپ 60 سال کی عمر میں کرتے, جب آپ دیر ہو جاتے پہلاج آپ کے ساتھ دیر ہو جاتی. اور مجھے لگتا تھا کہ یہ بہت ہی کروشل سا وقت ہے جسے ابھی بہت سارے لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. ابھی اس وقت ظاہر ہے اس وقت ایک ہوا ہے, اور وہ ہوا ہے عمران خان صاحب کا. ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک بہت ہی ہاؤ ہو کا عالم ہے. خان صاحب کی پاپولیرٹی ہے, لوگ ان سے بیونڈ سوچ ہی نہیں رہے. ان کے فالوور اور جن لوگوں کا خاص طور پر رزق عمران خان یوٹیوبرز کا لگا ہوا ہے, وہ الٹیمیٹلی وہ تو ظاہر ہونا بیچنا ہی وہ والا منجن ہے. میں بار بار ایک سوال کر رہا ہوں, اور خاص طور پر کوئی عقل مند لوگ تو ہوں گے نا پی ٹی آئی کے اندر بھی, سمجھدار لوگ بھی ہوں گے, منطق پر ریشنل گفتگو کرنے والے. آپ کے پلیٹ فارم کے توسط سے میں ان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ ذرا سوچیں نا کہ اگلے 5, 10, 15 برس کا کیا منظرنامہ ہے آپ کے ذہن میں. یعنی یہ کتنی بڑی زیادتی ہے خود عمران خان صاحب کے ساتھ بھی, کہ ایک آدمی جس نے پوری زندگی اسٹرگل کی اور آج اپنی ایک آنکھ کی بینائی کھو چکے ہیں, جیل کے اندر قید تنہائی کاٹ رہے ہیں, بہت ساری مشکلات اور دقتوں کا سامنا جس کی ہم ہمیشہ مذمت کرتے ہیں, اور اس معاملے میں خان صاحب اور پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں اپنے طور پر. لیکن آپ ایک ایسے آدمی سے اب یہ توقع کر رہے ہیں کہ نہیں, اس نے ہمیں ورلڈ کپ بھی جتوا کے دیا تھا, شوکت خانم بھی بنا کے دیا تھا, نمل بھی کیا تھا, سیاست نے بھی فلاں جو بھی آپ ان کی کامیابیاں مانتے ہیں, ہمیں اختلاف ہے ظاہر ان کی پوری سیاسی زندگی سے. آپ اب یہ کہتے ہیں کہ اسی کو وزیر اعظم بنانا ہے ہم نے اگلے الیکشن میں, یا اب 5 سال تک تو خان صاحب اس لڑائی میں فاتح ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. اگر کسی کو دکھائی دے رہے ہیں تو وہ بے وقوفانہ حد تک خوشگمانی کا شکار ہے. اگر کوئی معجزہ ہو جائے تو اگلے الیکشن میں خان صاحب الیکٹ ہو سکتے ہیں, یعنی 80-82 سال کی عمر میں آپ ان کو وزیر اعظم بنائیں گے, اور پھر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے یہ توقع کریں گے کہ اب خان صاحب 100 سال کی عمر تک ہمیں یہ ملک ٹھیک کر کے دیکھے جائیں. یعنی یہ تو ممکن نہیں ہے کہ 2-4 برس میں ٹھیک ہو جائے ملک, 5, 10, 15 برس تو اب لگیں گے نا اس پورے کھیل کو ٹھیک ہونے میں. تو 82 سال کے عمران خان کو آپ اگلی بار وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں, اور پھر یہ امید کر رہے ہیں کہ وہ 90, 95, 100 سال کی عمر تک آپ کو ملک ٹھیک کر کے دیکھے جائے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنا بہت سارا وقت ایک غلط ڈائریکشن میں ضائع کر رہے ہیں. آپ کو اللہ زندگی تندرستی اور صحت دے. خان صاحب نہیں رہتے, ظاہر ہم سب نے جانا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے بعد پی ٹی آئی تو ایگزسٹ نہیں کر سکتی. خود بھی تسلیم کرتے ہیں, شفیع جان صاحب کا بھی بیان ہے. کیا اگلے 50 سال ہم مریم یا بلاول یا ان کے بچیوں کی پوتے پوتیوں کی غلامی کرے گی یہ قوم؟ کیوں نہیں سمجھ پا رہے کہ خان صاحب کے بعد پھر آپ اکثر, اچھا جی خان صاحب کے بعد پھر مراد سعید, وہ خان صاحب ہمیں کوئی اور بندہ دے جائیں گے. او یار کوئی عقل ہے آپ لوگوں کے اندر؟
कब तक आप शख्सियत परस्ती और एक बुत बनाएंगे, उस बुत को पूजेंगे, वो बुत चला जाएगा, फिर अगला बुत बनाएंगे, फिर उस बुत को पूजेंगे 40 साल 50 साल, फिर अगला बुत बनाएंगे, भुट्टो के बाद कभी बेनज़ीर, बेनज़ीर के बाद कभी नवाज शरीफ, फिर इमरान खान। बंदगाने खुदा, जैसे सारी दुनिया में जमहूरियत चल रही है वैसे कुछ करने की कोशिश कर लो यार। वहाँ सियासी जमातें ऐसी जमातें हैं कि जो किसी आदमी के आने जाने से उन पर फर्क नहीं पड़ता। लोग आते हैं, अपना काम करते हैं, चले जाते हैं, मेरिट की बुनियाद पर, इंटरनल इलेक्शन की बुनियाद पर, डेमोक्रेटिक तरीके से। क्यों ना वैसी एक जमात बना ली जाए इस मुल्क में। अभी भी आपके दिमाग के अंदर वही सुई अटकी हुई है कि नहीं खान साहब के बाद, फिर खान साहब के बाद कोई और खान साहब दे जाए। कसम खुदा लोगों की ये ट्वीट्स हैं कि खान साहब हमें एक और कोई अच्छी शख्सियत दे जाएंगे। यार ये कोई अकल वाली बात है? पढ़े लिखे लोग हैं आप, PhDs हैं, MPhil किए हुए हैं, मास्टर्स हैं, और इस बात पे बजीद है कि खान साहब के बाद देखेंगे क्या करना है, खान साहब कुछ और बंदा दे जाएंगे, खान साहब का कोई जानशीन होगा। यार ये कोई बादशाह चल रही है। आप डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी बनाने की तरफ आइए जो आपकी और आपके बच्चों की मलकियत हो। इसके अलावा अगले इलेक्शन में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। बेवकूफ़ी करनी है तो करते रहिए कि नहीं 100 साल का इमरान खान ही ठीक करके देके जाएगा मुल्क, तो तब तक बहुत देर हो चुकी हो। अच्छा इकरार भाई, हम एक ऐसी कौम है कि अगर हमारा फेवरेट क्रिकेटर टीम से बाहर हो जाए तो वी प्रे कि या अल्लाह आज हार जाए ताकि कल बाबर आजम दोबारा टीम में आ जाए, राइट? तो आपको नहीं लगता कि आपको पहले टीच करना चाहिए था, सिखाना चाहिए था, और बाद में शायद आप ये काम किसी और पे छोड़ देते? आपने यही क्यों सोचा? नहीं तो ये टीचिंग ही है ना, इसमें क्या किया देखिए मैंने। तहरीक मैं ही बनाऊंगा, आप पहले कौम की तरबियत करते। नहीं, तरबियत के लिए आपको कोई प्लेटफॉर्म, कोई एक नाम, कोई एक मूवमेंट, आप जरा इसको समझिए। सर सैयद अहमद खान एक सहाफ़ी थे, रिसाला था तहजीबुल अखलाक जो निकालते थे, और उन्होंने अलीगढ़ तहरीक चलाई जो एक शऊरी तहरीक थी, जो एक फिक्री तहरीक थी, जो एक नज़रियाती तहरीक थी। उसी तरह का काम मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। अवाम राज तहरीक एक फिक्री तहरीक है जो लोगों को इस फिक्र पर, इस सोच पर मजबूर करने की कोशिश कर रही है कि आप क्यों नहीं, आपके बच्चे क्यों नहीं, जिन्हें आपने 78 बरसों में लीडर माना है, कभी अपने हलकों के अंदर टिवाने, खुसे, लगारी, मजारी, जतोई, मखदूम, चौधरी वडेरे, और ऊपर ये खान, नवाज शरीफ, जरदारी और भुट्टो, इनमें कोई अल्लाह ने 4 आंखें लगा के भेजी हुई हैं, या इनके 4 हाथ हैं, या इनकी कोई 20 टांगे हैं जो आपके बच्चों की नहीं है, या आपकी औलाद में वो मशीनरी नहीं लगी हुई जो इनकी औलाद में लगी हुई है। क्यों नहीं सोचते कि आप और आपके बच्चे भी इख्तियार और फैसलों की मसनद पर आ सकते हैं? आप क्यों नहीं सोचते कि आपका बच्चा भी वज़ीर आज़म या वजीर बन सकता है, या मैंने MPA बन सकता है? आप क्यों अपने नौजवानों को इस सोच से महरूम करके रखते हैं कि नहीं हमारा काम तो सिर्फ लीडर की गाड़ी के पीछे भंगड़ा ही डालना है और जीवे जीवे और आवे आवे के नारे ही लगाना है? तो यही काम मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ, मैं कोई वोट नहीं मांग रहा हूँ, मैं कोई प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट नहीं, मैं काउंसलर का कैंडिडेट भी नहीं हूँ। तो यही फिक्र और शऊर की बात ही है जिससे हमारे PTI के खास तौर पर घबराए हुए दोस्तों ने अपने लिए कोई थ्रेट फील कर लिया, और पता नहीं क्यों कर लिया। और मैं उनसे भी शिकवा नहीं करता, वो हर एक से ऐसे बिहेव कर रहे हैं, वो तो अपने लोगों को नहीं माफ कर रहे हैं। सोहेल अफरीदी को भी गद्दार कह रहे हैं, शेर अफजल मरवत बेचारे को भी गद्दार कह रहे हैं, वो अलीमा खान साहबा को भी गद्दार कह रहे हैं, वो बैरिस्टर गौहर को भी गद्दार कह रहे हैं, वो सलमान अकरम राजा को भी गद्दार कह रहे हैं। वो तो उन बेचारों ने गद्दार की फैक्ट्री लगाई हुई है, और वो आपस में भी एक दूसरे को गद्दार कह रहे हैं और टाउट कह रहे हैं एक दूसरे का। तो उनसे कोई शिकवा नहीं है, मैं यही काम कर रहा हूँ। और ये समझ में आ जाएगा लोगों को कि फिक्री, शऊरी और नजरियाती तौर पर लोगों को बताने की, जगाने की कोशिश की जाए, और उसके बाद ये लोग खुद मिल के अपनी एक सियासी जमात बनाएं और उस सियासी जमात को अपने नाम पर रजिस्टर करवाएं, अपना मंशूर पेश करें और आइन पे। बस अभी ये सोच की गुलामी के ताले तोड़ने की कोशिश है कि आप भी लीडर हो सकते हैं, मिडिल क्लास में से भी कायदीन आगे आ सकते हैं, और आम लोगों का राज भी हो सकता है इस मुल्क के अंदर। इकरार भाई, जब मेरी पहली दफा आपसे मुलाकात हुई थी तो मैंने एक शेर पढ़ के आपको बुलाया था, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। लेकिन आजकल आप बोलते हैं तो फूल नहीं झड़ते, बहुत सख्त बोलते हैं क्या? अच्छा एक और बात भी बताइएगा, इसका असर पर्सनल जिंदगी पर भी है? घर जाके भी इसी टॉक्सिसिटी में रहते हैं या वो लाइफ? नहीं, अल्लाह का शुक्र है वो जरा निस्बतन बेहतर है, अल्लाह का एहसान। ऑफ कोर्स आपका वर्क स्ट्रेस और वो तो ज़ाहिर तहरीक के आने से वैसे काम भी बहुत बढ़ गया है। मुस्तकिल लोगों से राब्ते में रहना, व्हाट्सएप का मुस्तकिल इस्तेमाल, सोशल मीडिया पे कंपैरेटिवली ज़्यादा आपकी प्रेजेंस, तो ज़ाहिर उसका से फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो टॉक्सिक नहीं होता, वो सिर्फ मसरूफियत होती है कि जो कुछ चीज़ों को असरअंदाज करती है। एंड यस आई एग्री कि वो फूल झड़ने वाला मामला ज़रा कम हो गया है। ये नहीं हो सकता कि हम अपने इर्द गिर्द के माहौल से असरअंदाज ना हो। हम इंसान हैं, पत्थर नहीं हैं, लोहे के नहीं बने हुए कि कोई सालों तक, महीनों तक आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी अहलिया, आपके बच्चे उससे मुतल्लिक गंदगी और गलाजत उंडेलता रहे,
بدترین مہم چلی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے میری فیملی سے متعلق, میری والدہ سے متعلق, اب تک چل رہی ہے اور پچھلے 1.5-2 برس سے یہ سلسلہ جاری ہے. اور آپ ویسے کے ویسے ہی سلجھے ہوئے اور ویسے کے ویسے ہی مہذب رہیں اور ویسے ہی پیار سے, یہ ممکن نہیں ہے. آپ اپنے ماحول سے اثر انداز ہوتے ہیں, آف کورس نہیں ہونا چاہیے, آپ کو بیٹر بیہیو کرنا چاہیے, اور میں کوشش بھی کرتا ہوں. ظاہر ہم گالم گلوچ نہیں کرتے, ظاہر ہم کو تھپڑ نہیں مار رہے. نہیں, فار ایگزامپل جو یہ ایئرپورٹ والا واقعہ ہوا, موصوف جو تھے ہمارے انصافی بھائی FIA میں, کیا میں نے کوئی تھپڑ مارا ان کو؟ کیا میں نے کوئی گالی دی ماں بہن کی ان کو؟ ارار بھائی, میرا موقف اس میں یہ ہے, 14 برس آپ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھے اور آپ سٹنگ آپریشنز کرتے تھے. ان میں آپ کا یہ بیہیویئر شاید سمجھ بھی آتا تھا, اچھا بھی لگتا تھا, بٹ وین یو آر ٹرننگ یور تھنگس آؤٹ, اب آپ ایک پولیٹیشین مجھے کوئی ایک لاجیکل وجہ بتائیے. میں سر بتا رہا ہوں, آپ اس کو یہ دیکھیں کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ رائج ہو جاتی ہیں, کلچر بن جاتی ہیں. اور صرف ہمارا کلچر نہیں ہے کہ پولیٹیشین کو بہت کچھ سننا پڑتا ہے. آپ افریقہ سے امریکہ تک دیکھ لیں, یہ کلچر چل رہا ہے. آپ کو نیلسن منڈیلا کی ایگزامپلس ملیں گی, بہت سی ایگزامپلس ملیں گی کہ پولیٹیشینس کو شاید ناحق چیزیں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں. اور پاکستان میں ہم نے یہ ایگزامپل, دیٹ از ویری ایزی, آئی ایم ہیئر ود یو, میں آؤں, میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی بدتمیزی کروں, آپ میری obviously آپ اپنے پوائنٹ پہ ٹھیک ہے, لیکن آپ کو سب جانتے ہیں, مجھے کوئی نہیں جانتا. اگلے دن میں بھی ہیرو بن جاؤں, میں بھی اخباروں میں آ جاؤں. میں آپ کو عرض کروں, یہ چونکہ PTI کا سوشل میڈیا, اس میں کوئی شک نہیں, آپ کی ہماری ہم سب کی سوچوں کو بہت انفلوئنس کرتا ہے, اور آپ بھی اس سے انفلوئنسڈ ہیں اس وقت. میں بہت دیانتداری سے آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر اس انصافی FIA کے افسر کی جگہ کوئی پٹواری FIA کا افسر ہوتا, یعنی نون لیگ کا کوئی حامی کھڑا ہوا ہوتا, اور لائن میں لگا ہوا ہوتا کوئی پاکستان تحریک انصاف کا لیڈر یا کوئی یوٹیوبر, اور اسی طرح سے اس کو گالی دے کے کہتا کہ یہ بھی فلاں کی طرح ذلیل ہوئے گا, اور اس یوٹیوبر یا لیڈر کی بہن, بیٹی, ماں یا بیوی اس کے ساتھ ہوتی اور وہ اسی طرح سے چلاتا, تو بھی یہی بحث ہوتی کہ یار اس لیڈر کو ذرا آپ دیکھتے آپ کے کیسا مظلوم بن جاتا وہ لیڈر پاکستان بھر کی نظر میں, اور کیسے کہا جاتا کہ یار یہ یونیفارم والے آدمی کی کیا اوقات ہے کہ جو آپ کے اور ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے پیسے لیتا ہے, وہ کسی کی بیوی, کسی کی بیٹی, کسی کی بہن کی موجودگی میں اس کو کہے کہ فلاں کی طرف ذلیل ہوگا اور گالی دے کے یہ بات کہے. آپ آج بیٹھے ہوئے یہ بات کر رہے ہوتے, لیکن چونکہ وہ اتنے سارے بورڈز اور اتنے سارے آف کورس آرگینک بھی اس کے ساتھ, وہ سارے ایک ہی بات کر رہے ہیں نا, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یار یہ بڑی زیادتی کر دی. تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے جو کیا وہ کیا جانا چاہیے تھا, ورنہ یہ روایت بنا دیں گے آپ کہ جو جس کا پولیٹیکل اوپوننٹ ہے, جس سے سیاسی اختلاف ہے, وہ اس کی فیملی کی موجودگی میں اس کو گالیاں دیتا پھرے, یا اس کے اوپر طنز کستا پھرے, یا اس کے اوپر تانے دیتا پھرے. آپ گلی میں سڑک پہ چل نہیں پائیں گے, ایئرپورٹ سے یہ سلسلہ شروع ہوگا, آپ کے گھر کے دروازوں تک آ جائے گا. یہ اس کو کنڈیم بھی کرنا ہوگا, اس کی حوصلہ شکنی بھی کرنی ہوگی. PTI کے دوستوں نے خود اپنے ساتھ ناانصافی کی ہے بہت بڑی. یعنی اب آپ دیکھیے نا, آپ جو سہیل آفریدی صاحب نے پولیس کے افسر کے ساتھ کیا, آپ نے کسی نے بھی اس کو کنڈیم نہیں کیا. سب کے نزدیک وہ بات ٹھیک تھی. حمزہ صاحب کی ایک ویڈیو تھی پولیس, وہ بھی غلط تھا نا. میں کہہ رہا ہوں ابھی تو ریسنٹ میرے واقعے کے بعد ایک اور واقعہ ہوا نا, وہی PTI ڈیفینڈ کر رہی ہے اس کو. بھائی سہیل آفریدی لیڈر نہیں ہے, بھائی اس سے بھی تو توقع کریں کہ اس کو برداشت اور تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. وہ اگر انگلیاں دکھا رہا ہے, انگلی دکھا کے کہہ رہا ہے کہ جناب آپ جو نا میں ملک توڑنے کی بات کر رہے ہو, تم ملک توڑ دیں گے, تو آپ کو اس میں اور میری اس کے اندر کیا فرق؟ یعنی کون سا یہ اصول ہے کہ کسی دوسرے کے ساتھ ناانصافی پر اقرار الحسن 14 سال اسی طرح چیختا چلاتا رہا, ٹھیک کرتا رہا, اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی پر اس کو نہیں چیخنا چلانا چاہیے تھا. یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ یہ کون سی اخلاقیات ہیں؟ یہ کون سا قانون ہمیں درس دیتا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح کے کسی رویے کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ خاموش ہو کے گزر جاتے ہیں, سر جھکا کے گزر جاتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ, اپنی بیٹی کے ساتھ, اپنی بہن کے ساتھ کسی کی گالی سن کے, کسی کا طنز آمیز جملہ سن کے, تو اس کا مطلب ہے آپ اس کو یہ حوصلہ دے رہے ہیں کہ وہ اگلی بار کسی اور کو اس سے 10 گنا زیادہ گالیاں دے کے ذلیل کرے گا. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ بھی تو ماشاءاللہ فائنینشلی ویل آف ہیں, آپ بھی 4-5 گن مین رکھ لیں, ڈالا کلچر رکھیں, آپ بھی ان چیزوں سے بچیں. نہیں خیر اب نہیں ہوں, تو نوکری بھی چلی گئی, لیکن یہ کہ اسی کلچر کے تو ہم خلاف کلچر کی وجہ سے کچھ چیزیں ایکسیپٹیبل ہو جاتی ہیں, یا تو وہ گین سے. اب دیکھیں نا کتنی بڑی زیادتی ہے کہ دوست ہمارے کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں باقی لیڈروں نے بھی اتنا کچھ برداشت کیا. سر باقی لیڈروں کو میری جگہ رکھ کے مت دیکھیے. یہ جتنے بھی آپ کے باقی لیڈر ہیں, جب یہ ایئرپورٹ پر اترتے ہیں تو جہاز کے دروازے سے 100, 150, 200 لوگوں کا پورا قافلہ ہٹو بچوں کی آوازیں دیتا ہوا ان کو ریسیو کرتا ہے اور ان کی لینڈ کروزر بلٹ پروف گاڑی تک چھوڑ کے جاتا ہے. تو اس دوران بیچارے کس کی ضرورت ہے کہ کوئی جملہ کیسے اور کوئی بات کرے؟ مجھے آپ ٹریٹ کیجئے اپنی جگہ رکھ کر. اگر آپ لائن میں لگے ہوئے ہو امیگریشن کاؤنٹر میں, اگر آپ اپنی والدہ کے ساتھ, اپنی بہن کے ساتھ یا اپنی بیوی کے ساتھ موجود ہوں, اور FIA کا کوئی اہلکار آپ سے نظریاتی اور سیاسی اختلاف کی بنیاد پر کوئی تحقیر آمیز یا تذلیل آمیز جملہ کسے, تو کیا کرنا چاہیے؟ بس یہ اپنے آپ کو رکھ کر سوچیے. ٹھیک ہے,
اچھا اقرار بھائی، ریسنٹلی ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ ایک خبر سرکولیٹ ہو رہی تھی کہ آپ نے کہا کہ میں کچھ فائنینشیل اب کرائسس کا شکار ہوں، تو مائٹ بھی کہ میں یہ جو جاب چھوڑی ہے زیادہ کنٹینیو نہ کروں اور کہیں اور کسی اور جاب پہ یہ تو میں پہلے دن سے کر رہا ہوں. ہاں آپ کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے جاب ہی کرنی تھی تو اتنا اچھا پلیٹ فارم کیوں چھوڑا؟ آپ کو پتہ ہے آپ پر الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ کو ٹرمینیٹ کیا گیا، اور سیکنڈلی آپ کا 21 سال کا ساتھ تھا. اگر آپ ٹرمینیٹ نہیں ہوئے، آپ بار بار کہہ رہے ہیں، اور آپ اس کو، تو وائی ناٹ کہ اے آر وائی نیوز خود یہ بات کلیئر کر دے کہ آپ نے ریزائن کیا تھا، وہاں سے آفیشیل اس کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ٹرمینیٹ کیا ہوگا تو AR بھائی کی طرف سے یہ بھی تو آ سکتا ہے نا. یعنی یہ کیا عجیب سی بات ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ جو بدبخت الزام لگائے وہ بارے ثبوت. الزام کا جو ثبوت کا بار ہے وہ تو اس پہ جو الزام لگا رہا ہے. ہمارے یہاں عجیب و غریب سا معاملہ ہے. میں کہتا ہوں معاذ، آپ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ٹاؤٹ اور لانچ کیے گئے اور یہاں بھیجے گئے ہیں، آپ ثابت کریں کہ آپ ٹاؤٹ نہیں ہیں. میں کہہ رہا ہوں نا، مجھے ثابت کرنا کہ آپ کیوں ٹاؤٹ ہیں یا آپ کیوں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے لائے گئے ہیں. تو اگر کوئی کہہ رہا کہ AR وائی سے اقرار اللہ حسن نکالا گیا، تو ابھی اقرار اللہ حسن ثابت کرے کہ اس کو نہیں نکالا گیا. تو یہ عجیب و غریب سی بات چل پڑی ہے. اور اگین کچھ جس طرح کا کرپشن ہو بھائی، تو مینجمنٹ ادارہ ٹویٹ کر دے گا نا کہ اب یہ وجوہات ہیں جس کی بنا پر اقرار اللہ صاحب کو ہم نے خدا حافظ کہا ہے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یار جس نے الزام لگایا نا اس سے مانگے نا ثبوت. اگلے بندے سے کیوں کہتے ہیں کہ ٹویٹ کروائیں AR وائی سے یا ان سے کہیں کہ جناب آپ اس پہ بات کریں. دوسری بات یہ کہ آف کورس نوکری کی نیچر میں تو پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں کہ AR وائی میں پروگرام سرعام کرتے ہوئے اور ظاہر ہے بطور ایک اینکر کے بہت ساری چیزیں ایسی ہونے لگی تھیں کہ جہاں یہ کلیش آنا شروع ہو گیا تھا. فار ایگزامپل میں گل پلازا گیا اور وہاں پیپلز پارٹی کے ایک جو عہدیدار تھے وہ آئے اور ان سے تلخ کلامی ہوئی. اس کے بعد پیپلز پارٹی کا نیریٹو تھا کہ دیکھیں جناب ابھی صافی کی آڑ میں سیاستدان بن کے ہم پہ چیخ رہا ہے. تو آف کورس اس کا پریشر آتا ہے ادارے کے اوپر اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ وہ مگر جو ابھی میں نے بات کی اور جو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، جاب کی نوعیت تبدیل ہو سکتی ہے. کوئی مینجمنٹ کا بیک اینڈ کا کوئی کام ہو سکتا ہے. اسپیسیفک انٹرویو میں نے یہ کہا کیا کروں گا میں تحریک کے فنڈ سے تھوڑا ہی اپنا کچن چلاؤں گا. یعنی ان بے غیرت اور بدبخت حکمرانوں یا لیڈروں کی طرح تو نہیں نا کہ جو بلٹ پروف گاڑیاں اپنی پولیٹیکل پارٹیز کے فنڈ سے لیتے ہیں یا بلٹ پروف شیشے لگواتے ہیں یا گھر کا سارا کام جو ہے کچن جو ہے وہاں سے چلتا ہے. تو اگر میں نے بھی یہ کرنا تو پھر کیا فرق رہ جائے گا؟ تو کیوں نہیں یہ لوگ سمجھ رہے کہ میرا باپ تو ایک پیش امام تھا، امام مسجد تھا بیچارہ. میرے پاس تو اس کے علاوہ کوئی، میں نے پوری ساری زندگی میں ایک گھر ہے جو بنایا، اور وہ بھی اب چونکہ تھوڑے پیسوں سے بنایا تھا اس کی قیمت بڑھ گئی ہے پچھلے 8-10 سال. ریحان طارق کے شو میں بھی بتایا گھر کا. جی ہاں، انہوں نے ایک تھم نیل لگایا ہے، ریکویسٹ کہ آپ ضرور دیکھیے گا. کیا کوئی اتنا بڑا عالی شان محل ہے اور اس پہ لکھا ہے جی اقرار الحسن کا عالی شان محل. وہ ضرور دیکھیے گا. نہیں اچھا گھر ہے، مگر ہم نے پہلے کیا کیا، میں نے فار ایگزامپل 2017-18 میں ایک پلاٹ لیا، اس پلاٹ کی قیمت بڑی، اسے بیچا، پھر تھوڑے سے پیسے اور جمع کیے، پھر 2 پلاٹ لیے، پھر 3-4 برس وہ پلاٹ پڑے رہے. اب 5-6 سال ہو گئے گھر بنتے ہوئے تھوڑا تھوڑا کر کے. لیکن اب وہ ہے کہ وہ چونکہ اس علاقے میں اوور آل قیمتیں اور سب بڑھ گئی تو ایک اچھا ایسٹ بن گیا ہے آف کورس. لیکن بس وہی ہے میرے پاس. تو اگر یا تو میں وہ بیچ کے اپنا گھر چلاؤں اگلے، اور وہ کتنی دیر چلا لوں گا میں، تو مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا. یہ کیسی عجیب و غریب ہونق سی بات ہے کہ اقرار اللہ نے کہہ دیا کہ مجھے ایک اور جاب کرنی پڑے گی. تو کیا کروں گا بھائی میں؟ یعنی آپ کو کیوں لگتا ہے کہ جو آدمی ایک پارٹی یا تحریک شروع کرتا ہے وہ وہیں سے روٹی کھائے گا، پارٹی کے فنڈ سے ہی اور لوگوں کے چندے سے ہی؟ تو میں تو حلفاً بار بار کہہ چکا کہ میرا تو کسی طرح کا ڈائریکٹ انڈائریکٹ کوئی مفاد نہیں ہوگا. تو یس، مجھے نوکری بھی کرنا پڑ سکتی ہے. 2-3 چھوٹے سے کام بھی ہیں جن کو ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بزنس کاروبار کی شکل میں بیک اینڈ پہ رہتے ہوئے. تو وہ بھی اللہ کرے کوئی رزق حلال کا ایک آدھ سلسلہ اس میں سے کچھ بن جائے. آپشنز ہیں 1-2. تو مگر ظاہر ہے یہ تو اس میں کیا ہو گیا لوگوں کو؟ ٹھیک ہے، مجھے حیرانی ہوتی ہے. ہم لاسٹ کوسچن ہے، اس کے بعد کنکلوڈ کریں. پلیز. آپ ایک ٹیچر تھے اور آپ کی پہلی اہلیہ ٹیچر تھی. اچھا. پھر آپ جب مین اسٹریم میڈیا پہ آئے تو دوسری اہلیہ مین اسٹریم میڈیا سے تھی. جی. آپ سوشل میڈیا پہ آئے تو تیسری اہلیہ سوشل میڈیا سے تھی. جی. تو کیا چوتھی اہلیہ آپ کی سیاست سے؟ نہیں، چوتھی اہلیہ بذات خود یہ تحریک کہتی ہے. اس لیے ظاہر ہے اس کے لیے بہت وقت، بہت توانائی، بہت اخلاص اور ظاہر بہت سارے ریسورسز اب وہ سب کے سب اسی پہ صرف ہوں گے اور ہو رہے ہیں. دعا کیجیے اللہ کرے کہ اس تحریک کو ہم اس ملک کے لوگوں کے لیے، اس ملک کے بچوں کے لیے، اس ملک کی آئندہ نسلوں کے لیے ایک بہتر پلیٹ فارم بنا سکیں. میں پھر اعلان کہتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کے کہ میرا اس سے نہ آج کوئی مفاد ہے نہ آئندہ کوئی مفاد ہوگا، سوائے اس کے ایک تھوڑا سا لالچ، وہ یہ کہ یار شاید مرنے کے بعد 4 لوگ مجھے کچھ اچھے الفاظ میں یاد کریں، ہم کچھ ایسا کر دیں. وہ بھی نہ کرے، مجھے اس کی بھی توقع نہیں ہے. لیکن یہ کہ میں خود ایک مطمئن موت اس دنیا سے رخصت ہوں کہ میں نے کچھ کرنے کی کوشش ضرور کی اپنے سے.
اور مجھے پوری دیانتداری سے لگتا ہے کہ یہی ہمارے پرابلمس کا حل ہے کہ ہم ادارے بنانے کی طرف جائیں, ہم سسٹم اور نظام بنائیں, جمہوری نظام کے جس میں لوگ مالک اور مختار ہوں, لوگوں میں سے, عام لوگوں میں سے, وڈیروں, جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کی بجائے مڈل کلاس لوگوں میں سے لیڈرشپ اور قیادت میرٹ کی بنیاد پر آگے آئے, اس ملک کو سرو کرے, اور اس کے بعد پھر نئی قیادت تیار ہو ریپلیس کرنے کے لیے ان کو. دنیا بھر میں یہی ہوتا آیا ہے. کنگ نہیں بننا چاہتے, کنگ میکر بننا کبھی بھی نہیں. میں نے ابھی بھی جب حلف دیا آپ کو, تب بھی میں نے کہا کہ نہ میں کوئی عہدہ اپنے پاس رکھوں گا اور نہ ہی کوئی فیصلے کا اختیار اپنے پاس رکھوں گا. تھینک یو سر. آپ کا شکریہ. تھینک یو سر.